بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 9th کلاس کیسے ہیں آپ سب بیٹا؟ آج 6 جولائی ہے اور آج کا آپ کا ٹاپک جو ہے وہ یونٹ نمبر 4 سے ہی ہے. یونٹ نمبر 4 ہم پڑھ رہے تھے. اچھا بچے، آج لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے آپ سے 2-4 باتیں کرنی ہیں. ایک تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھائیں کہ آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ کس گروپ سے منسلک ہیں. آپ اس وقت پنجاب گروپ آف کالجز کے پلیٹ فارم پہ ہیں. آپ پنجاب کالج کا حصہ ہیں جو کہ ایک آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے، ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ کی ایڈمنسٹریشن یا آپ کا سبجیکٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے جو بھی آپ کے ایشوز ہیں کلاس کے حوالے سے، وہ چینج ہیں، ان سے اویئر نہیں ہوتا. ہر چیز کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہر چیز ہمارے اینڈ پہ ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ پراپر ٹائم آئے اور اس وقت ہم آپ سے شیئر کریں. اچھا، بات جو میں نے آپ کو یہاں پہ کرنی ہے، یہ بات ہمارے نوٹس میں ہے. مجھے بھی آلریڈی پتہ تھی، آپ کے اسکول میں بھی پتہ تھی کہ پاکستان اسٹڈیز کی جو بک ہے وہ چینج ہو چکی ہوئی ہے 9th کلاس کی، ٹھیک ہے. 9th کلاس کی پاکستان اسٹڈیز کی بک چینج ہو گئی ہے. چینج اس کے اندر جو آیا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ 30% چینج ہوئی ہے، 70% وہی ہے. اب چینج اس کے اندر کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے 5 یونٹ تھے پاکستان اسٹڈیز کے اندر، ٹھیک ہے. ان کو انہوں نے ری سائز کیا ہے اور 4 یونٹس کے اندر کنورٹ کر دیا، ٹھیک ہے. یونٹ نمبر 1 آپ کا وہی ہے، پاکستان کی نظریاتی اساس. یونٹ نمبر 2 اور یونٹ نمبر 4 یونٹ نمبر 2 اور یونٹ نمبر 4 یہ 2 یونٹ انہوں نے کٹھے کر کے کمبائن کر کے ایک یونٹ بنا دیا، اور وہ ہے یونٹ نمبر 2 ہی، ٹھیک ہے. پھر یونٹ نمبر 3 آتا ہے زمین اور ماحول. اس کے بعد پھر جو ہے وہ حقوق نسواں والا یونٹ ہے. یونٹ نمبر 5 اس کو انہوں نے تھوڑا سا اس کا نام چینج کر دیا. ایک تو خواتین کے حقوق کی دیکھ بھال، اس طرح، ٹھیک ہے، اور ان کی ذمہ داریاں یہ بنا دیا. اب بات آتی ہے کہ آپ کے ساتھ نئی بک کیوں نہیں شیئر ہو رہی. پہلی بات تو یہ، آپ کی جو نیو بک ہے جو چینج ہو چکی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس سافٹ فارم میں آ چکی ہوئی ہے، لنک آ گیا ہوا ہے ہمارے پاس، لیکن مارکیٹ کے اندر وہ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. مارکیٹ میں فی الوقت بک اویلیبل نہیں ہے. کچھ جو میرے سراؤنڈنگ میں گورنمنٹ اسکولس ہیں، میں نے وہاں سے بھی پتہ کروایا ہے، ان بچوں کو بھی ابھی نہیں پرووائڈ کی گئی کیونکہ ایڈیشن چینج ہوا. مارکیٹ میں بیٹا چونکہ یہ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے فی الوقت میں آپ سے یہ شیئر نہیں کروں گی. مارکیٹ کے اندر بک آ جائے گی، آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو چینج آئے ہیں، جو کچھ ٹاپک چینج ہوئے ہیں، جب تک اسکول اوپن ہو جائیں گے پھر ہم وہ چیزیں ساری اسکول کے اندر ڈسکس کریں گے، رائٹ. اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ چینج نہیں آیا. یونٹ نمبر 1 سیم وہی ہے، لیکن اس کے اندر جو ٹاپک ہیں، کچھ ٹاپک، چند ایک ٹاپک، ان کو مزید ڈیٹیل میں بیان کر دیا گیا ہے. اسی طرح یونٹ نمبر 2 اور یونٹ نمبر 4 جو کمبائن کیے گئے ہیں، ان کے اندر بھی شامل جو ٹاپک ہیں ان کو مزید ڈیٹیل کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 3rd پہ آتے ہیں. زمین اور ماحول، یہ بھی سیم وہی آپ کا چیپٹر ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو شامل ہیں چیزیں، جو ٹاپکس ہیں، ان کو ڈیٹیلڈ کر دیا گیا ہے، مزید ان کی تفصیل کو بڑھا دیا گیا ہے. یونٹ نمبر 5 کا نام بدلا ہے، 4 کا سوری، ٹھیک ہے، خواتین کا تحفظ ہو گیا، اور ساتھ میں کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اندر شامل کر دیے گئے. بس یہ اتنا سا چینج ہے، زیادہ چینج نہیں ہے. مطلب جو ٹاپک ہیں ان کو تھوڑا بڑھایا گیا. تو فی الوقت ہم جو ہے جو پڑھ رہے ہیں ہم اسی کو جاری رکھیں گے، اور پھر جب اسکول اوپن ہوتے ہی پھر میں آپ کو وہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا یہ چینج آپ کا
کروا دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ لوگوں نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی اس چیز کو نیگیٹیولی اپروچ کرنا ہے کہ پتہ نہیں اسکول والوں کو پتہ نہیں ہے، ٹیچر کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز بیٹا ہمارے نوٹس میں ہوتی ہے، آپ اس طرح سوچنے سے پہلے ذرا اپنا اسکول دیکھ لیا کریں، اپنا پلیٹ فارم دیکھا کریں کہ آپ کتنے شاندار گروپ کے ساتھ منسلک ہیں، تو وہاں اس قسم کے بلنڈر نہیں ہو سکتے۔ تو چلیے بیٹا چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف، ٹھیک ہے۔ میری جیسے ہی پرنسپل صاحب سے میٹنگ وغیرہ ہوگی، یا آپ کی جو کوآرڈینیٹر ہیں میڈم ہیرا شبیر، ان سے جو جب میٹنگ وغیرہ ہوگی، ٹھیک ہے، جب انہیں لگے گا کہ اب ہمیں اس ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بک سافٹ فارم میں شیئر کر دوں۔ بس یہ ہوا ہے، کلرفل ہو گئی ہے، تھوڑے سے پوائنٹس انہوں نے بنا دیے ہیں، مطلب اب جس طرح یہ ڈیٹیلس آ رہی ہے اس طرح آ رہی ہے ڈائریکٹ، اس میں تھوڑے سے جو ہے وہ پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی لاسٹ ٹاپک ہم نے جو پڑھا تھا وہ یونٹ نمبر 4 میں ہم پاکستان کی ابتدائی مشکلات پڑھ رہے تھے، آج بھی ہم نے وہی پڑھنا ہے۔ 4 یا 5 پوائنٹ اس کے اندر سے ہم پڑھ چکے تھے، لاسٹ 2 پوائنٹس رہتے تھے پاکستان کا دریائی مسئلہ اور پاکستان کا جو ہے وہ جو ریاستوں کا تنازع ہے وہ ٹاپک ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں جلدی سے اسکول اوپن ہو جائیں، کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے آن لائن کلاس لینے کے لیے، کبھی لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے۔ آپ لوگوں کے بھی بہت سارے پرابلم سامنے آتے ہیں کہ بچوں کے پاس جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہیں چیزیں، یا لائٹ کا ایشو ہو جاتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ ویسے جن ایپس کے اندر، جن سافٹ ویئر کے اندر ہم لوگ پڑھا رہے ہیں وہ نہیں جو ہے وہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی سیم ایشوز ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ٹاپک ہمارا آج کا ہے، پاکستان کی ابتدائی مشکلات ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ پاکستان جب بنا تھا تو بہت سارے پرابلم ہمیں جہاں پہ فیس کرنے پڑے تھے، لائک ہماری پراپر کوئی گورنمنٹ کا اسٹرکچر نہیں تھا، ایڈمنسٹریشن نہیں تھی ہماری، ٹھیک ہے، مہاجرین آ جا رہے تھے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے ایشوز تھے، انتظامی مشکلات بہت زیادہ تھیں، کیسے سسٹم کو مینیج کرنا ہے، پھر جو ہے وہ ہمارے پاس اثاثے نہیں تھے، فوج نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو لے کے جہاں پر اتنا جو ہے وہ زیادہ ورکنگ ہو رہی تھی، تو وہاں پر 2 ایشوز جو تھے وہ مزید اور تھے، اور جو اس طرح کے تھے کہ جن کو نظر انداز بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کے اندر سب سے پہلے ایک تو یہ تھا کہ دریائی پانی کا مسئلہ تھا، ٹھیک ہے، دریائی پانی کا جو ایشو تھا، اب یہ نا میں نے چیزیں آج آپ کو سمجھا دینی ہے تھوڑی سی، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ لوگوں نے ریڈنگ اس کی خود کر دی، کیونکہ بیٹا منڈے اور ٹیوزڈے جو ہے نا، یہ میری کلاس ہے وہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ آلموسٹ پورا دن میری کلاسز یونیورسٹی کی چلتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم آج کا دن صرف مینیج کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ کا یہ ٹائم سارا۔ اچھا بیٹا، اس میں نا جو دریائی پانی کا مسئلہ تھا نا، اب یہ انٹرنیشنل لا ہے، یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ کوئی بھی مطلب ایک ملک جو ہے نا وہ کسی دوسرے ملک کو نیچرل سورسز سے جو ہے وہ دور نہیں کر سکتا،
مطلب اگر اب دریا یہ قدرتی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موسم قدرتی ہیں، ہر چیز مطلب جو قدرت کی چیزیں ہیں نا اس پر تمام انسانوں کا آتا ہے، اس کو ہم ایک دوسرے سے اور یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم ایک دوسرے سے چھین نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل دریا ہے وہ انڈیا سے نکل رہا ہے اور آگے وہ پاکستان آ رہا ہے، تو انڈیا دریا کے اوپر بند باندھ کے اس کا نہ تو اس کو بند کر سکتا ہے، نہ اس کو اس کا رخ بدل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے پانی سے جو ہے وہ دونوں ملک مستفید ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ کہ یہ انٹرنیشنل لا ہے لیکن انڈیا اس کو فالو نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے کہ تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر بھی جو ہے وہ اثر ڈالا تھا۔ بین الاقوامی قانون ہے کہ اس کا قدرتی راستہ برقرار رہے گا، ٹھیک ہے، جن ملکوں سے یہ گزرتا ہے، کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو اپنے وسیلے سے محروم نہیں کر سکتے۔ اور برصغیر میں اس حوالے سے جو ہے وہ بحران پیدا ہوا تھا۔ پنجاب اور سندھ جو ہے ان کو دریائے سندھ اور اس کے ماون دریا سیراب کرتے ہیں۔ پنجاب اور سندھ کو جو ہے وہ انڈس ریور اور پھر اس کے جو ٹریبیوٹریز ہیں لائک جہلم ہے، چناب ہے، راوی ہے، ستلج ہے، ٹھیک ہے، بیاس ہے، یہ سارے مل کے سیراب کرتے تھے۔ اب جب پنجاب ہوا نا تقسیم دو حصوں میں، یعنی آپ کو پتا ہے کہ پنجاب اور بنگال یہ دونوں ڈیوائڈ ہوئے تھے، جب یہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہوئے تو اس وقت نا پرابلم یہ ہوا کہ راوی ستلج اور بیاس جو تھے یہ انڈیا سے پہلے مطلب گزرتے تھے پھر آتے تھے پاکستان میں۔ تو اپریل 1948 کے اندر انڈیا نے کیا کیا، ان تین دریاؤں کا رستہ مطلب یہ پانی روک دیا ان کا، ٹھیک ہے، اور بند کر دیا۔ اب یہ جو انہوں نے اسٹیپ لیا تو اس کا تو سیدھا سیدھا مطلب تھا کہ پنجاب کی اور سندھ کی معیشت تباہ ہو جائے گی، پاکستان کے اندر فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، اور یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ ریڈ کلف نے نا انصافی سے جو ہے وہ جتنے بھی علاقے تھے، ٹھیک ہے، وہ دے دیے تھے انڈیا کو، اور ساتھ ہی جو ہے وہ مطلب جب انڈیا کو بہت سارے مسلم اکثریتی علاقے دیے تھے تو اس میں ہیڈ ورکس جو تھے یعنی جو دریاؤں کے اوپر بند باندھے گئے تھے، نہریں نکالی گئی تھی، آلموسٹ وہ چلے گئے تھے انڈیا کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب بھارت جو تھا وہ ہٹ درمی دکھا رہا تھا، اپنی مسلمانوں کو تنگ کر رہا تھا کہ پھر اب اس چیز پر جو ہے وہ پاکستان نے پھر اسٹیپ لیا، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ انڈیا نے نہ صرف پانی روکا تھا بلکہ اعلان کر دیا تھا کہ دریائے ستلج جو ہے اس کے اوپر ڈیم بنایا جائے گا، تو پاکستان نے اس کے اوپر احتجاج کیا تھا اور عالمی برادری کو اپنے مسئلے سے آگاہ کیا تھا۔ تو عالمی بینک کی مدد سے جو ہے دونوں ملک، عالمی بینک نے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اپنا ایک معاہدہ کروایا تھا 1960 کے اندر، اور اس کو کہتے ہیں معاہدہ سنتاس، ٹھیک ہے۔ تین دریا تھے اس پہ، راوی، ستلج اور بیاس، یہ انہوں نے انڈیا کو دے دیے، اور تین دریا تھے سندھ، جہلم اور چناب، یہ پاکستان کو دے دیے، رائٹ۔ اور پھر اس میں یہ ہوا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو پانی کا ایشو چل رہا تھا نا وہ کچھ حد تک جو ہے وہ سالو ہو گیا۔ یہ جو سنتاس معاہدہ ہوا تھا اس میں پھر پاکستان کی 560 کلومیٹر رابطہ نہریں بھی بنائی گئیں، پاکستان کا جو آپاشی کا نظام تھا اس کو تھوڑا ڈیولپ کیا گیا، اور اب جو ہے وہ پاکستان کا آپاشی کا نظام جو ہے وہ دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک ہے، لیکن یہ پاکستان کی ضرورت سے تھوڑا ہے، جتنا ہے بیسٹ ہے لیکن تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، مزید ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ایشو تھا، پھر نیکسٹ ایشو تھا ہمارا ریاستوں کا تنازع۔ اب یہ میں نے چیز جب آپ کو 3 جون پلان ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو 3 جون کا 1947 کا جو منصوبہ تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ریاستوں کا کیا اسٹیٹس تھا، مطلب یہ تھا کہ برصغیر چونکہ صوبوں میں ریاستوں میں ڈیوائڈ تھا، پہلے یہاں پر بادشاہت کا سسٹم تھا، پھر انگریز آئے، قبضہ ہوا، ٹھیک ہے، کچھ علاقوں میں انہوں نے سسٹم چینج کیا، کچھ کو ایز اٹ از رہنے دیا۔ تو 635 ریاستیں چھوٹی چھوٹی ایسے تھیں جن میں جو ہے وہ ابھی تک راجے مہاراجے اور کنٹرول ان کا تھا، لیکن سمبولکلی تھا، ایکچوئل میں تو وہاں پر انگریز ہی حکمرانی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، انگریزوں کو ریاستیں جو پسند آئی تھی وہ ان کے اوپر قبضہ جما لیا ہوا تھا۔ تو 20 فروری 1947 کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ بھئی ہم نے ان اسٹیٹس کے اوپر سے اپنا کنٹرول اٹھا لینا ہے،
تو اب ان اسٹیٹس کے پاس پورا رائٹ ہے، چاہے تو یہ کر لیں، مطلب الحاق کر لیں انڈیا کے ساتھ، چاہے کر لیں پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، اب اس میں نا ایک چیز ہے کہ جب یہ اعلان کیا گیا تھا تو اس وقت جب انگریز حکومت تھی انہوں نے سختی سے اس بات کا جو ہے وہ آرڈر دیا تھا کہ جو ریاستیں اپنا الحاق کریں گی یعنی جوڑیں گی اپنے آپ کو پاکستان یا انڈیا کے ساتھ شامل کریں گی، تو وہ پبلک سے فیصلہ ضرور لیں گی، پبلک کے مذہبی اور جذباتی جو ان کی پسند ہے اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان ریاستوں میں سے بہت ساری ریاستیں تو از خود انڈیا اور پاکستان میں شامل ہو گئی، کیونکہ وہ تو جب تقسیم ہوئی تو ان علاقوں کے اندر آ گئی، جیسے بہاولپور جو ہے یہ بھی اسٹیٹ تھا پاکستان بننے سے پہلے، ٹھیک ہے، سوات، دھیر، چترال، یہ ساری اسٹیٹس تھیں۔ جب پاکستان کا ایریا ڈیفائن ہوا تو یہ تو پاکستان کے اندر آئیں، تو پھر اس لیے ان کو پاکستان میں خود ہی یہ ساتھ شامل ہوگی۔ لیکن کچھ اسٹیٹس کے اوپر جو تھا وہ ایشو بنا، جیسے حیدرآباد دکن تھی، ٹھیک ہے، جوناگڑھ تھا، امن آباد ریاست جموں کشمیر وغیرہ، اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، مطلب چھوٹی نہیں، سوری، اس طرح کی جو ریاستیں تھیں، انہوں نے جو کہ الحاق پاکستان سے کیا تھا، لیکن انڈیا ان ریاستوں کو پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کسی بھی صورت۔ تو انڈیا نے کسی ریاست پر فوج سے حملہ کیا، کسی کا جو ہے وہ معاشی طور پر اکنامکلی بائیکاٹ کیا، یعنی ان کو کھانے پینے کا سامان نہیں پہنچنے دیا گیا، اور کچھ ریاستوں کے اندر جو ہے وہ زبردستی ٹھیک ہے قبضہ کیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے ساتھ ان ریاستوں کو زبردستی شامل کر لیا۔ ان تمام ریاستوں میں سب سے زیادہ جو فائدہ مند آپ کہہ لیں انڈیا کو لگی وہ جموں کشمیر تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا کہ وہاں پہ 90% لوگ مسلمان تھے، لیکن اس کے باوجود ریاست جو ہے وہ زبردستی اس کا الحاق انڈیا کے ساتھ کر دیا گیا۔ باقی اسٹیٹس جو ہیں انہوں نے تو سرنڈر کر دیا تھا، مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر انڈیا نے ہمیں اپنے ساتھ شامل کر دیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم انڈین ٹیریٹری کے اندر رہیں گے۔ لیکن آگے سے اپوزیشن جس نے شو کی، ٹھیک ہے، جس نے جو ہے وہ مخالفت کی یا جو آگے سے ڈٹ گیا، وہ صرف اسٹیٹ کشمیر کی تھی، اور کشمیر کی جو آپ کہہ لیں کہ جو اس کے پرابلمز ہیں، جو اس کی پروگرس ہے، جو اس کی فنڈنگ ہے اپنی آزادی کے لیے، وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ ابھی جو لیٹسٹ اس کے اوپر یہ لاک ڈاؤن والا ایشو چلا ہے لاسٹ ایئر سے، ٹھیک ہے، یہ کافی حد تک جو ہے وہ گمبھیر مسئلہ ہے، کیونکہ انڈیا کی جو مودی حکومت تھی انہوں نے زبردستی اس کو انڈین گورنمنٹ کے انڈر کر دیا ہے، انڈین گورنمنٹ کا حصہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر دیکھیں اقوام متحدہ بھی فی الحال خاموش ہے، پاکستان جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دیتا رہتا ہے کہ کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ کشمیر کے علاوہ باقی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں کسی پر بھی پاکستان نے اپنا جو ہے وہ کوئی حق نہیں جتایا، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بیان نہیں دیا، کوئی بھی ان کے حوالے سے ڈیمانڈ نہیں کی، کیونکہ وہ آلموسٹ ہندو میجورٹی ریاستیں تھیں، تو اس لیے۔ لیکن کشمیر کے حوالے سے ضرور ہماری جو ہے وہ کوشش جاری رہتی ہے، اس کی ریزن یہ کشمیر سارے مسلم اسٹیٹس تھے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، کیونکہ کشمیر نے جو ہے وہ پاکستان موومنٹ کے اندر بھی بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اچھا، یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج آپ کو میں نے صرف یہ 2 ٹاپک اس لیے پڑھائے ہیں تاکہ ہمارا ایک وہ پورا کوسچن پاکستان کی ابتدائی پرابلمس یا پاکستان کے ابتدائی مسائل جو ہیں وہ ایک تو نا یہ بڑا ایشو ہوتا ہے، کچھ کلاسز میں نے انگلش میں پڑھانی ہوتی ہیں، کچھ کلاسز میں نے اردو میں پڑھانی ہوتی ہیں، تو لینگویج بڑی مکس ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے جو ابتدائی مسائل ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پورا ٹاپک ہمارا ہو گیا شروع سے لے کے، جیسے میں آپ کو دکھا دوں ریاستوں کا تنازع اور دریائی پانی کا مسئلہ، پھر جو ہے وہ فوج کی تقسیم ہے، اور 7 اثاثوں کی تقسیم ہے، انسانی مشکلات وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوئی ہیں۔ اور یہ کوسچن سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں، مہاجرین کی بات کریے، دیکھیں پاکستان کی ابتدائی مشکلات، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے یہ آئین ساز اسمبلی، آئین سازی کے لیے جو ہے وہ اسمبلی بنائے گی، سارا یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا آبجیکٹو کے حوالے سے، تو آپ نے یہ چیزیں اپنی یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے اپنا ڈیلی کا کام جو ہے وہ تیار کر لینا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو جلدی میں نیو بک کے حوالے سے اپڈیٹ کر دوں گی، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ ٹینشن نہیں لینی، اس چیز کو پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں جو ہے وہ نئی بک میں ایسا کون سا درسہ بدل ہے جو ہم سے شیئر نہیں کیا جا رہا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، سیم چیزیں ہیں لیکن تھوڑی ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ بیٹا اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔